کہ کیا بات ہے تم لوگ لائن سے الگ کیوں کھڑی ہو؟ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر۔ دونوں لڑکیوں نے کہا اے موسیٰ، اے اللہ کے نیک بندے، ہم دونوں عورتیں ہیں اور یہ مردوں کی لائن ہے، اور مردوں کی لائن میں لگ کر کے اپنے جانوروں کو پانی ہم نہیں پلا سکتے، یہ ہمیں شوبھا نہیں دیتا، اس لیے ہم دور کھڑی ہیں، جب مردوں کی لائن ختم ہو جائے گی تب ہم اپنی بکریوں کو پانی پلائیں گے۔ یہ ہوتی ہے شرم و حیا والی عورت، مردوں کی لائن میں لگ کر کے میں نہیں کھڑی ہوں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کوئی بات نہیں، ان کی بکریوں کو پکڑا، آگے بڑھے اور کنویں کا پانی نکال کے بکریوں کو پلایا اور لا کر کے ان کی بکریوں کو تھما دی۔ آج کے دور میں اگر کوئی نوجوان لڑکا کسی لڑکی کی مدد کر دے تو وہ مدد بھی ایسے ویسے نہیں کرے گا، اس کا موبائل نمبر مانگے گا، اس کی فیس بک آئی ڈی مانگے گا، اس سے رسم و تعلق بڑھائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سبق دیا کہ مسلمان نوجوان کسی لڑکی اور کسی عورت کو بے سہارا دیکھے تو اس کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھائے، اس کے کام آئے۔ مجھے پتا چلا آپ کے یہاں عورتیں بیڑی بہت بناتی ہیں، بیڑی بہت بناتی ہیں، اور خاص طور سے وہ عورتیں جن کے شوہر کا انتقال ہو جائے۔ تو ہم نے ایسا بھی سنا ہے کہ کچھ عورتیں کہتی ہیں کہ ایسی عورتوں کا پھر کیسے گزارا ہوگا، وہ اگر بیڑی نہیں بنائیں گی تو کیا کریں گے؟ پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیجیے کہ اسلام نے کبھی بھی عورت کو بے سہارا نہیں رکھا ہے۔ عورت اگر بیوہ ہے تو اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ اگر وہ شادی کے لائق ہو تو اس کی شادی کرائی جائے۔ ہمارے یہاں جو یہ رواج ہو گیا ہے، 30 سال کی عورت ہے، بیوہ ہو گئی، اپنے بچوں کے ساتھ گزارا کر لے گی، ڈھکوسلا ہے، یہ غلط ہے، حرام ہے۔ یہ اس 30 سال کی عورت کی جوانی کو برباد کیا جا رہا ہے، یہ کہہ کر کے وہ اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزار لے گی۔ وہ گزارتی نہیں ہے، گزروایا جاتا ہے اس سے۔ سماج نے ایسا مائنڈ سیٹ بنا دیا ہے، سماج نے ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ وہ 30 سال کی بیچاری بیوہ، اس سے کوئی شادی نہیں کرے گا، کوئی شادی نہیں کرے گا۔ 50 سال کا بوڑھا بھی اگر اس کی بیوی کا انتقال ہو جائے گا اس کو کنواری لڑکی مل جائے گی، اور 30 سال کی بیوہ ہے، اس سے کوئی مرد شادی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور 2 شادیاں کرنے کے لیے لڈو سب کے من میں پھوٹتا ہے۔ اس طریقے کی بیوہ اور مطلقہ عورتوں کو سہارا کون دے گا؟ ذرا اٹھاؤ اپنے نبی کی سیرت۔ ہمارے نبی نے اگر 11 شادیاں کی ہیں میرے بھائیوں، تو صرف 1 بیوی آپ کی کنواری تھی اور باقی تمام بیویاں یا تو مطلقہ تھیں یا بیوہ تھیں۔ آپ نے ان کو سہارا دیا ہے۔ بیوہ کو سہارا دینے کا مطلب یہی نہیں ہے کہ آپ اس کے گھر میں راشن پہنچا دیں۔ بیوہ کو سہارا دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے گھر میں کپڑا پہنچا دیں، اس کے بچوں کو اناج دے دیں۔ بیوہ کا سہارا یہ ہے کہ آپ بیوہ کا گھر بسا دیں، اس کے ساتھ شادی کر لیں۔ ایک بیوہ کی اصل مدد یہ ہے۔ اور جہاں تک بیڑی بنانے کی بات ہے، بات آپ کو بری لگے گی مگر بات سچ تو یہی ہے کہ جائز نہیں ہے میرے بھائیوں۔ بیڑی اسلام کی نظر میں حرام چیز ہے، اس سے انسان کو نقصان پہنچتا ہے، اور جس چیز سے انسان کو نقصان پہنچے وہ چیز حرام ہوتی ہے۔ اور حرام چیز کو بنانا، اس کا کاروبار کرنا، اس کی تجارت کرنا، اس میں سپورٹ کرنا سب حرام ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے کام میں اور زیادتی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ میری ماں اور بہنوں، آپ کا یہ بیڑی بنانا صحیح نہیں ہے۔ بہت سارے حلال اور جائز کام ہے، آپ کوئی دوسرا کام کریں۔ اگر کوئی بیوہ عورت ہے، اسے اپنے گھر کی روزی روٹی چلانا ہے، تو یہی دنیا میں یہی ایک کام تھوڑی بچا ہے کہ اسے بیڑی بنانا ہے۔ کل کو کوئی عورت شراب کا ٹھیکہ کھول لے اور کہے کہ ارے میں تو بے سہارا ہوں، میں کیا کروں گی، مجھے شراب ہی بیچنا پڑا، تو یہ کوئی دلیل نہیں ہوئی، یہ آپ کی کمزور دلیل ہے، بودی دلیل ہے۔ اور بیڑی کا یہ بنانا یہ صحیح نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ ان دونوں لڑکیوں نے مردوں کی لائن میں کھڑی ہو کر کے پانی پلانا اپنے جانوروں کو گوارا نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلایا، دونوں چلی گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ان کا نام بھی نہیں پوچھا، ان کا پتہ بھی نہیں پوچھا، بھوکے پیاسے یہ بھی نہیں کہا مجھے 1 گلاس پانی پلا دو۔ دونوں عورتیں چلی گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام پیڑ کے نیچے آ کے بیٹھے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا اور کہا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اے اللہ میں تیرا بندہ موسیٰ ہوں، اور اے اللہ میں تیرے کرم کا محتاج ہوں۔ اے اللہ تو جو بھی بھلائی مجھے عطا کرے گا میں اس کا محتاج ہوں، میں تیرے فضل و کرم کا محتاج ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے اس کا کرم مانگا، اس کی رحمت مانگی۔ کسی غریب کے کام آ جاؤ، کسی دکھی دل کے کام آ جاؤ میرے بھائی، اور اس کے بعد آپ اللہ سے دعا کرو، ضرور آپ کی دعا قبول ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، ادھر دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی چلی آ رہی ہے۔ وہ لڑکی کتنی خوبصورت تھی قرآن میں یہ نہیں بتایا گیا۔
اس لڑکی کا نام کیا تھا؟ قرآن نے یہ نہیں بتایا۔ اس لڑکی کی ہائٹ کتنی تھی؟ قرآن نے یہ نہیں بتایا۔ وہ لڑکی دکھنے میں کیسی تھی؟ قرآن نے یہ نہیں بتایا۔ لیکن جب وہ لڑکی چل رہی تھی، اللہ نے اس کے چلنے کا انداز بیان کیا ہے۔ فرمایا فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی شرما شرما کر کے چل رہی تھی، حیا کے ساتھ چل رہی تھی، اس کی چال کے اندر بھی شرم و حیا تھی، وہ شرما شرما کے پیر رکھ رہی تھی، وہ دھیرے سے آتی ہے، شرما شرما کے آتی ہے اور کہتی ہے ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، چلو میرے ابو تم کو بلاتے ہیں، تم نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے، ہمارے ابو تمہیں کچھ اس کا معاوضہ دینا چاہتے ہیں، اس کا کچھ بدلہ دینا چاہتے ہیں۔ تو مسلمان عورت ایسی ہوتی ہے میرے بھائیوں۔ آج تو ایسی بوڑھی عورتیں بھی گھر سے ختم ہو گئیں، جو گھر کی کسی جوان لڑکی کو اگر بیہودہ کپڑا پہنتے ہوئے دیکھیں تو ان کو ٹوکیں اور منع کریں کہ یہ کپڑا تو نے کیسا پہنا، جا بدل کیا۔ آج تو وہ بوڑھی عورتیں بھی گھر سے ختم ہو گئیں۔ آج تو جیسی بیٹی ہے ویسی ماں ہے، ماں بھی بے شرم ہے، بیٹی بھی بے شرم ہے۔ میرے بھائیوں، شرم و حیا آج ہمارے گھروں سے رخصت ہو رہی ہے، مردوں کے اندر سے بھی جا رہی ہے اور عورتوں کے اندر سے بھی جا رہی ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے گھروں میں کس طریقے سے شرم و حیا پیدا ہو، اور ہمارے گھر میں وہ شرم و حیا پیدا ہو جو حضرت فاطمہ کے اندر موجود تھی۔ حضرت فاطمہ چکی بھی چلایا کرتی تھی، اپنے بیٹوں حسن و حسین کو دودھ بھی پلا رہی ہیں اور اپنے ہاتھوں سے چکی بھی چلا رہی ہیں اور زبان پر تسبیح کے کلمات بھی جاری ہیں۔ میری پیاری ماں و بہنوں، جس بچے نے اس ماں کا دودھ پیا ہو، جس ماں نے چکی چلاتے وقت اللہ کی تسبیح پڑھی ہو، جس نے رات میں تہجد کی نماز پڑھی ہو، جس نے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی ہوں، جس نے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کی ہو، اس ماں کا بچہ نیک نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ میری ماں و بہنوں، آپ کو صرف 4 کام کر لینا ہے، 4 کام آپ کر لیجئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسی عورت جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں جا سکتی ہے، جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو سکتی ہے۔ کون سے 4 کام ہیں؟ اذا صلت المرأۃ خمسہا، جب عورت 5 ٹائم کی نماز پڑھ لے، وصامت شہرہا، رمضان کا روزہ رکھ لے۔ آج کل دن چھوٹا ہے، آج کل دن چھوٹا ہے، جاڑے کا موسم ہے۔ آج کل اگر ہماری عورتوں کے جو رمضان کے روزے چھوٹے ہیں، اس موسم میں بڑی آسانی سے رکھ سکتی ہیں، اس کو رکھ لیں۔ یاد رکھیے، پچھلے رمضان کا روزہ جو چھوٹا ہے وہ آنے والے رمضان کے پہلے آپ کو رکھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو آپ اس کو رکھ لیجئے۔ اور میں گزارش کروں گا کہ سردی کے موسم میں جب دن چھوٹا ہوتا ہے اور موسم بھی ٹھنڈا ہوتا ہے، عورتیں وہ چھوٹے ہوئے روزے رکھ لیں، اور مرد حضرات کے لیے بھی بڑا اچھا موقع ہے کہ وہ نفل روزہ رکھ لیں، ثواب کمانے کا بڑا پیارا موقع ہے۔ تو جو عورت 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کر لے، رمضان کا روزہ رکھ لے، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ شوہر کی ہر بات آپ کو نہیں ماننا ہے، مگر شوہر کی جو صحیح بات ہے، جو شریعت کے حساب سے جس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، شوہر کی بات آپ کو ماننا ہے۔ آپ اپنے شوہر کو اپنی انگلی پہ نچانے والا نہ بنائیے۔ شوہر آپ کی زندگی کی گاڑی کا ڈرائیور ہے، اور ڈرائیور جس طرف گاڑی لے کے جاتا ہے ادھر جایا جاتا ہے۔ شوہر کی اطاعت کرنا یہ عورت کے لیے ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی سے جب پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی سب سے بہترین عورت کون سی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا التی تسرہ اذا نظر، جب شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے۔ بیوی اپنے شوہر کے لیے سجے سنورے، میک اپ کرے، خوشبو لگائے، یہاں تو شوہر کو چھوڑ کے سب کے لیے سجتی ہے، سنورتی ہے، شوہر کے لیے کبھی نہیں سجتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو اپنے شوہر کے لیے سجے اور سنورے، شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے۔ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، جب شوہر کسی بات کا حکم دے تو بیوی اس کی بات مانے۔ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ بِمَا يَكْرَهُ، اور اپنی عزت و آبرو کے معاملے میں اور شوہر کے مال کے معاملے میں کوئی ایسا کام نہ کرے جو شوہر کو ناپسند ہو۔ یہ 3 کام سب سے بہترین عورت کرتی ہے۔ تو یہاں اللہ کے نبی نے فرمایا رمضان کے روزے رکھے، نماز کی پابندی کرے، شوہر کی اطاعت کرے، اور چوتھا کام کیا ہے؟ وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اپنی وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ یہ بڑا مشکل کام ہے آج کے اس دور میں، اپنی آبرو کو بچا کے رکھنا بڑا مشکل کام ہے میری ماں اور بہنوں۔ یہ فیس بک کا دور ہے، یہ انسٹاگرام کا دور ہے، یہ
گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا کلچر عام ہو رہا ہے اس سماج میں۔